سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص اور کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور کسی حکومت کی جرت نہ ہو کہ ہائی کورٹس کے یا کسی بھی عدالت کی ورکنگ کے ساتھ وہ انٹرفیئر کرے۔ جن وکلاء کے خلاف 780A کے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے، بلکہ ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے جنہوں نے وکلاء کے خلاف تشدد اور ان کا ٹارچر کیا ہے، ان کے خلاف 780A کے مقدمات بننے چاہیے۔ تین بہت بڑے ایشوز جو ہم اس وقت ساری پاکستان کی وکلاء کمیونٹی فیس کر رہی ہے، اس پر ہم اپنا اظہار سارے ملک کی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو ٹارچر اور جو وائلنس پرسوں کمٹ کیا گیا ہے، وکلاء جو کہ ایک پرامن جلوس نکال رہے تھے اور ہائی کورٹ آنا چاہتے تھے۔ ہائی کورٹ میں دخل ہونا ہر وکیل کا حق ہے، کسی کو کوئی حق نہیں حاصل، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت یا کوئی اور ہو، کہ وکلاء کا رستہ روکے ہائی کورٹ میں داخل ہونے یا کسی بھی عدالت کے پریمیسز میں جانے سے روکنا کسی کا کام نہیں۔ انہوں نے آئین کی اور قانون کی بری طرح سے دھجیاں بکھیری ہیں، وکلاء کا رستہ روک کر ان پر تشدد کر پر ان پر جا بجا انہیں اریسٹ کر کے ان کے خلاف FIR جھوٹی کاٹی گئی ہیں۔ ہم سب چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس بات کو پھر سے دہراتے ہیں، اور مجھے فخر ہے پچھلے 2 سال سے جس طرح لاہور بار ایسوسی ایشن اس ایشو پر اکٹھی کھڑی رہی، پہلے راؤ سمیع صاحب کی قیادت میں، پھر رانا انتظار صاحب کی قیادت میں، اور یہاں سے عدالتیں منتقل نہیں ہونے دیں ایوان عدل اور سیشن کورٹ سے باہر۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں میں یہ عدالتیں منتقل کی گئیں۔ یہ پاکستان بھر کے پچھلے تقریباً 60-70 سال سے یہ ہمیشہ سے مطالبہ چلا آ رہا ہے، لاہور کی عدالتیں ایک جگہ ہونی چاہیے، انہیں بکھرایا نہیں جا سکتا۔ جس طرح کراچی میں 5 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ موجود ہیں، 5 اضلاع کی، اور یہاں لاہور تو ایک ضلع ہے، اس کی عدالتیں کیسے آپ مختلف جگہوں پر لے جا سکتے ہیں؟ اس لیے لاہور بار کا اسٹینڈ، لاہور ہائی کورٹ بار کا اسٹینڈ، یہ وکلاء کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اس کے پیچھے بدنیتی ہے۔ اس میں موجودہ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ وکیلوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، عدالتوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، وکیلوں کو مشکلات میں ڈالا جائے، موکلین کو مشکلات میں ڈالا جائے، اور اس طرح سے چونکہ ہم ہمیشہ آئین کی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے وکلاء کو اس طرح سے سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے سے مشکل اوقات میں بھی وکلاء اکٹھے کھڑے ہیں، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہونے دیا ہم نے، نہ ہم نے مشرف کے زمانے میں ہونے دیا، مارشل لاء کے دور بھی ہم نے فیس کی ہیں لاہور کے وکلاء نے، اور یہ ناانصافی زیادتی نہیں اور ہونے دی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ان عدالتوں کو ایک ہی جگہ رہنا ہے، ہر صورت ہم نے یہاں رکھنا ہے۔ کسی قسم کی حکومت کے پاس ویسے بھی پنجاب حکومت کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے اس وقت کہ وکیلوں کی عدالتوں کو یا لاہور کی عدالتوں کو بکھیرا جائے، اور وکلاء پر یہ جو تشدد کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی پولیس کا اہلکار یا ایڈمنسٹریشن کا شخص اس میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے اور کارروائی کی سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی ہے، کچھ دن پہلے جب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تو اس وقت جو آج اپنے آپ کو وزیر قانون کہتے ہیں، حالانکہ ملک میں نہ قانون نہ انصاف نامی چیز کوئی نہیں ہے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے رولز کو روک کر یہ کہا کہ ہم تو آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم لانا ان کا بالکل کوئی حق اور جواز نہیں ہے، یہ انلیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، نہ یہ اسمبلی نہ یہ پارلیمنٹ لیجٹیمیٹ ہے کہ وہ آئینی ترمیم لا سکے، نہ یہ حکومت لیجٹیمیٹ ہے، مرکزی حکومت یا اس معاملے میں پنجاب حکومت، کہ وہ کسی قسم بھی آئین میں تبدیلی کرے۔
کیونکہ آئین ہمارا ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے. اس میں اللیجٹمیٹ حکومتوں کو اور ان نمائندوں کو جو کہ در حقیقت الیکشن میں ہارے ہوئے ہیں اور ناجائز اپنے آپ کو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے، ساری قوم واقف ہے کہ جو وزراء ہے، ایون وزیر اعظم بھی اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی اپنی سیٹ ہار چکی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. اور ہمارے ادھر افضال پہاڑ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ 7,000 ووٹ سے شہباز شریف کے خلاف الیکٹ ہوئے ہیں. یہ منتخب ہے اور وہ جو ان سے ہارا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ایم این اے اور پھر ساتھ ساتھ کو پرائم منسٹر کہتا ہے. تو یہ تو حال ہے ان کی لیجٹمیسی کا. تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ عام قانون سازی کریں، مجھے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئین ان کی تبدیلی کریں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ان کو کوئی حاصل نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کسی قسم چھیڑ کیا جائے ان حالات میں اس اسمبلی کو، اس حکومت کو. لہذا ہر اس اٹیمپٹ کی ہم وکلا سارے پاکستان میں سخت مذمت کریں گے اور سخت ریزسٹنس کریں گے سارے پاکستان میں. اگر کوئی اٹیمپٹ کی گئی جوڈیشری کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی، کسی کو انعام دینے کی، ایکسٹینشن دینے کی، اور کسی کو جو ہے سزا دینے کی کہ ان کو اس کی باری پہ چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، ہم اس قسم کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت کریں گے اور جدوجہد کریں گے، سارے ملک میں کریں گے. لہذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ان صاحبان کو شمول جو اپنے آپ کو وزیر قانون و انصاف کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کسی قسم کی آئین میں کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے اس اللیجٹمیٹ ناجائز حکومت کو اور ناجائز اسمبلی میں بہت سارے بیٹھے ہوئے ممبران کو. اور آخری بات جس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہت بہادر اور بہت قابل احترام ججز نے جو خط لکھا ہے، جس خط میں جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وکلا پوری طرح اس کو سپورٹ کرتے ہیں سارے پاکستان میں. اور مجھے مبارکباد دینی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلی بار ایسوسی ایشن ہے جس نے ان ججز کے اس خط کی اور الزامات کو سپورٹ کرتے ہوئے پہلی آرٹیکل 184(3) کی درخواست داخل کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بطور فل کورٹ کے بیٹھے، کوئی کمیشن یا کوئی اس قسم کا کمیشن جو کہ کسی عام قانون کے تحت بنایا گیا ہو یا ایگزیکٹو کے مرضی کے مطابق ہو، وہ ہمیں قبول نہیں ہے. صرف اور صرف مکمل فل ہاؤس آف سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی یہ پٹیشن سنیں اور جو بھی الزامات ہے اس میں انکوائری کر کے جن لوگوں، انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو لوگ بھی انٹرفیئر کر رہے تھے، جو بھی اس میں انٹرفیئر کر رہے تھے، ان سب کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے اور انقرار واقعی سزائیں دینی چاہیے. اور یہ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص اور کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور کسی حکومت کی جرت نہ ہو کہ ہائی کورٹس کے یا کسی بھی عدالت کی ورکنگ کے ساتھ وہ انٹرفیئر کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہل کی، لیکن اب ملک بھر کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز اس وقت ساتھ کھڑی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. اس پٹیشن ہو چکی ہے سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے، پشاور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، بلوچستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے. اسی طرح کچھ بار کونسلز نے بھی پٹیشن داخل کر دی ہیں. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی بھی ہو چکی ہے، کراچی بار ایسوسی ایشن کی بھی داخل ہو چکی ہے. یعنی ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز جو ہے، لیڈنگ بار ایسوسی ایشنز اس وقت جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس مطالبے کی حمایت میں کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سپریم کورٹ کوئی تاریخی اقدامات کرے گی. آخر میں یہ بھی
کہنا چاہتا ہوں کہ جن وکلاء کے خلاف 780A کے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے، بلکہ ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے جنہوں نے وکلاء کے خلاف تشدد اور ان کا ٹارچر کیا ہے، ان کے خلاف 780A کے مقدمات بننے چاہیے۔